کی ڈیمانڈ کی جہاں تک بات کی جائے نا، تو کانگڑی کی ڈیمانڈ میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کشمیری ہے مقبوضہ کشمیر کا، وہ اس چیز کو وہاں پہ بھی ایز اے کلچر کے طور پہ یوز کرتے ہیں، چونکہ یہ ان کا پرسنل ہیٹر ہے، مقبوضہ کشمیر کا کلچر ہے۔ یہ جو ہے یہ کانگڑی کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ دلہن کی کانگڑی اور ہے، وہ ڈیلیکیٹ کانگڑی ہے، گھر کے عام استعمال کے لیے، کسی کو گفٹ دینے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں سفیر رضا چغتائی، مظفر آباد آزاد کشمیر سے۔ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کئی صدیاں پرانی ہے، اور اسی طرح سے ریاست جموں کشمیر کا جو کلچر ہے، یہاں کی تہذیب و ثقافت ہے، وہ بھی پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ جس طرح سے بقول شاعر گر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، اسی شعر کے مصداق کشمیر کا جو کلچر ہے وہ بھی پوری دنیا میں منفرد اور بے مثال ہے، اور اس کو پوری دنیا میں لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن ستم شریفی کا یہ عالم ہے کہ اب ماں سوائے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ وادی میں، اس علاقے میں تو کشمیر کا کلچر کسی حد تک زندہ ہے، اور وہاں پر لوگ آج بھی اسی طرح کا جو لباس ہے اور وہی جو نوادرات جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کھانے کے برتن ہوں، وہ جو نمائشی اور آرائشی قسم کی اشیاء ہوتی ہیں وہ ہوں، یا وہاں کا لباس ہو وہ پہنتے ہیں، جس کو خاص طور پہ جبہ ہے، جس پہ گبا سازی کا کام ہوتا ہے، نمدہ ہوتا ہے، شال بافی ہے۔ یہ سارا کام سری نگر، بارہمولہ، کپواڑہ، اوڑی، ان علاقوں میں آج بھی زندہ و تابندہ ہے، اور پوری دنیا میں فروخت کے لیے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن آزاد جموں کشمیر میں، جو کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، یہاں پر اگرچہ کشمیر کی آبادی موجود ہے اور کشمیری سپیکنگ بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، کشمیری زبان کی طرح کشمیری کلچر بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں کے لوگ اب اگر دوسرے لفظوں میں کہہ لیا جائے تو ماڈرنزم کی طرف آ رہے ہیں۔ شاید وہ مغربی کلچر کے دلدادہ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا کلچر کافی حد تک فراموش کر دیا، یہاں کشمیری زبان بھی معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک سینئر جو بیوروکریٹ ریٹائرڈ وہ موجود ہیں، جو کہ خود کشمیری نسل بھی ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے۔ آج ہم کانگڑی پہ بات کرتے ہیں، جو کشمیری کلچر کا ایک بڑا حصہ ہے، اور سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ جو کشمیری لوگ ہیں وہ کانگڑی کو بطور ہیٹر کے استعمال کرتے ہیں، حرارت حاصل کرنے کے لیے۔ جو وہ پھیرن ہوتا ہے، پھیرن کے اندر خواتین رکھتی ہیں، اور وہ اس میں انگار ڈالے ہوتے ہیں، اس میں کوئلہ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے حرارت بھی حاصل کرتی ہیں، اور وہ ایک کشمیری کلچر کا بھی حصہ ہے۔ یہ وہ کانگڑی ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جس کانگڑی کو بطور ہیٹر کے استعمال کرتے ہیں۔ سر، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ تھوڑا سا آپ ہمیں اس کا ذرا کچھ بیک گراؤنڈ بتائیں گے، یہ کشمیری کلچر کا ایک اہم جزو ہے کانگڑی، اس کے حوالے سے۔ اچھا، پہلے میری ایک بات سن لیجیے۔ ٹورزم کشمیر میں کافی عرصے سے ہے، تو پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک انگریز جو ہے وہ کشمیر کی سیر کرنے کو آیا، وہاں وہ ڈل کے پاس آیا، برف پڑ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے، اس نے پھیرن پہنا ہوا ہے، بڑا پریشان ہوا، برف بھی پڑ رہی ہے، یہ اتنی سردی میں دو مچھلیوں کے پیچھے اپنی جان کیوں گوا رہا ہے؟ گیا اس کے پاس، اس کو کہا جی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جناب، دو مچھلیوں کے پیچھے جو ہے آپ ادھر برف میں بیٹھے رہے۔ اس نے پھیرن اٹھایا اور دکھایا، یہ میرے پاس کانگڑی ہے۔ تو اصل میں یہ کانگڑی جو ہے، یہ ایک تو پھیرن جو ہے وہ پورے جسم کو کور کر رہا ہے، نیچے اس نے کانگڑی رکھی ہوئی ہے، اس میں آگ ہے، اور وہ آگ اس کو ایز اے ہیٹر کا کام دے رہی ہے۔ اور یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کشمیر میں پہلے بجلی کہاں تھی؟ لوگوں نے پہلے اسی چیز کو شروع کیا، گھروں کے اندر، ٹھیک ہے، گھروں سے باہر، ایون آپس میں جب لڑائیاں بھی کرتے تھے تو تب بھی کانگڑی کا استعمال کرتے تھے۔ بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ جس دوران ایجیٹیشن تھی، خاص کر 90s کی دہائی میں، جی تو کشمیری خواتین اور جو بزرگ تھے وہ کانگڑی کو کانگڑی مارتے تھے، اپنی سیفٹی کے لیے استعمال کرتے تھے، اپنی سیفٹی کے لیے۔ اس میں جو آگ ہوتی تھی، کوئلے ہوتے تھے، ان کو فورسز پر پھینکتے تھے، ایسا۔ تو یہ اس وقت یہ اس طرح کا سلسلہ تھا۔ تو کانگڑی جو ہے، یہ کانگڑی کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ دلہن کی کانگڑی اور ہے، وہ ڈیلیکیٹ کانگڑی ہے، گھر کے عام استعمال کے لیے، کسی کو گفٹ دینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو غریب طبقہ ہے وہ کیسی کانگڑی استعمال کرتا ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ کانگڑی ہے، یہ وہاں پہ ہے ہی نہیں، یہ تو اس سے خوبصورت کانگڑیاں بناتے ہیں وہ۔
میں نے آپ کو بتایا نا دلہن کے لیے علیحدہ ہے, عام گھر کے استعمال کے لیے علیحدہ ہے, کسی کو گفٹ دے رہے ہیں اس کے لیے علیحدہ ہے, پھر مختلف علاقے ہیں ان کے علاقوں کی اپنی اپنی کانگڑیاں ہیں اسپیشل, وہ لوگوں کو دیتے ہیں. آزاد کشمیر میں آج آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کانگڑی کا استعمال ہے؟ دیکھیں ابھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں تو آتی ہیں. اب میں نے بتایا کہ بجلی نہیں تھی تو لوگ ہیٹر کے طور پہ اسے استعمال کرتے تھے. یہاں آزاد کشمیر میں بجلی اتنی سستی ہے کہ پاکستان میں اتنے اے سی نہیں لگے ہوئے جتنے یہاں لگ گئے. تو یہ ایز اے کلچر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, لیکن اپنے کلچر کی نشانی کے طور پہ سب لوگوں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی. جو جموں کا علاقہ ہے وہ تقریباً گرم علاقہ ہے, وہاں پہ اتنی سردی نہیں پڑتی جتنی یہ کشمیر کے علاقے میں پڑتی ہے, مظفر آباد میں پڑتی ہے, یہ اس کے سائڈ کے علاقے جو وادی نیلم میں یہاں ہے, وادی نیلم میں ہے. لیکن اب جو لوگ گاؤں سے Migrate ہونے شہروں میں آ رہے ہیں. نوکری کے لیے کسی سلسلے میں جب وہ پاکستان کے علاقے میں جاتے ہیں, جموں کے علاقے میں جاتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن محبت اپنی برقرار ہے, یہ کلچر اپنا برقرار ہے, لوگ رکھ رہے ہیں کانگڑی, استعمال بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کرتے, کیونکہ اب ہماری یہاں 4 مہینے سردی ہوتی ہے باقی نہیں ہوتی, جبکہ کشمیر جو وہاں ہے وہاں پہ زیادہ سردی تھی, زیادہ ڈیوریشن زیادہ تھا. بلکہ جھیل ڈال تو جم گئی ہے آج بھی. جی تو ابھی وہاں بھی ٹمپریچر کا فرق ہو گیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں کی سردی اور یہاں کی سردی میں فرق ہے, جس کی وجہ سے لوگ اس کو شوقیہ طور پہ رکھتے ہیں. عزیز اقارب جو ہیں ان کی تو محبت ہے ہی اس جگہ کے ساتھ. اگر وہ جاتے ہیں کشمیر نہ واپس آتے ہیں تو انہوں نے پھر دوبارہ بیگ جو ہے وہ تیار کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے پھر کشمیر جانا ہے, کیونکہ ادھر ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے. وہ جو محبت ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتی. تو وہ سارے لوگ جو ہیں ان کی خواہش ہے کہ یہ جدوجہد جو ہے کشمیر کی آزادی کی. اپنی نئی نسل کو کیا آپ میسج دیں گے کہ جو کشمیر کی تہذیب و ثقافت اور یہ جو کلچر ہے جس کا آپ نے ابھی تفصیلی ذکر کیا ہے, اس کو زندہ رہنا چاہیے, نوجوان نسل کو بھی اس کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے, لینا چاہیے, کیوں نہیں جی. آپ کی اپنی شناخت اس کے ساتھ ہے, پھرن کے ساتھ شناخت ہے, اس کے ساتھ زبان کے ساتھ شناخت ہے. ہمیں اپنی زبان جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. پہلے اسکولوں میں یہ سلسلہ چلا تھا, کالجز میں چلا تھا کہ کشمیری زبان سکھائی جائے, اور کچھ خواتین تھیں جو ادھر سکھاتی بھی تھی. لیکن اب ہمارے جو ہیں وہ ظاہر ہے جو پیرنٹس ہیں, ایک وقت ہوتا ہے پیرنٹس نہیں ہوتے, نئی نسل جو ہے وہ 3 4 زبانیں ان کو سیکھنی پڑتی ہیں, اردو کی, پنجابی کی, کشمیری, انگلش, سب کچھ. تو وہ پھر ذرا اس میں تھوڑی سی ویکنیس آتی ہے. تو ہمیں اپنی شناخت جو ہے اس کو رکھیں, اس کی وجہ سے یہ احساس رہتا ہے کہ ہم نے اس کلچر کو سیکھنا ہے, اس کلچر میں رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے. قوموں کی پہچان ہوتی ہے, ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے, ان کے آباء و اجداد کا ایک جو رہن سہن اور ان کا جو اسلوب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا, اس کو وہ اپنی نئی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں. تو آپ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کشمیر کا ایک رچ کلچر ہے پوری دنیا میں بطور مثال اور بطور محبت کے پیش کیا جاتا ہے, اس کو زندہ رہنا چاہیے. بالکل زندہ رہنا چاہیے. بہت شکریہ جی, آپ نے گفتگو سنی ہے. ہم اور بھی بات کرتے ہیں جو تاجر ہیں اسپیشلی جو یہ فروخت کرتے ہیں کانگڑی, ان سے پوچھتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں کانگڑی کی مانگ میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا لوگ اس کو فراموش کر چکے ہیں. یہ کشمیری کانگڑی ہے جی جو مارکیٹ میں فروخت کے لیے بھی پیش کی جاتی ہے. اس کے اندر ایک پیالہ ہے مٹی کا بنا ہوا, اور یہ جو ایک اسپیشل قسم کا گھاس ہوتا ہے اس کے ساتھ تیار کی جاتی ہے. اور یہ کانگڑی اس وقت لوگ بطور تحفہ بھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے پیش کرتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بھیجی جاتی ہے. یہ جو تاجر ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. اچھا بھائی بتائیں کہ اس کی کانگڑی کی جو ڈیمانڈ ہے آج کل خاص کر سردیوں کے موسم میں وہ کس حد تک ہے؟ جی بھیا, اس میں کانگڑی کی ڈیمانڈ کی جہاں تک بات کی جائے نا تو کانگڑی کی ڈیمانڈ میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کشمیری ہے مقبوضہ کشمیر کا, وہ اس چیز کو وہاں پہ بھی ایز اے کلچر کے طور پہ یوز کرتے ہیں, چونکہ یہ ان کا پرسنل ہیٹر ہے. مقبوضہ کشمیر کا کلچر ہے, وہاں پہ سردی سے بچنے کے لیے جو ان کے خاص پہناوا ہے جسے پھیرن کہتے ہیں, اس کے اندر اسے ایز اے ہیٹر یوز کرتے ہیں, مطلب کہ سردی کی مقدار کو کم کرنے کے لیے. اور جہاں تک بات آپ کی ڈیمانڈ کی آ جاتی ہے تو یہاں پہ بھی کافی زیادہ لوگ ہیں
جو اس کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں, جو اس کو آج تک گھروں کے اندر یوز کر رہے ہیں, جو ہمارے کشمیری ہیں یہاں پہ. اور ڈیمانڈ میں آ جائے تو ابھی اس چیز کی فراوانی اس طرح سے, چونکہ جس طرح حالات خراب ہیں تو اس کی امپورٹ نہیں ہو رہی. ہاں اگر ہم امپورٹ کروا رہے ہیں تو یہ کافی کاسٹلی پڑ رہی ہے, اس وجہ سے اس کی ڈیمانڈ پہ کافی زیادہ فرق آیا ہے. پہلے چونکہ ریزنیبل تھی تو ہر بندہ افورڈ کر سکتا تھا, وہ اس کو لے رہا تھا, لیکن اب جو ہے یہ تھوڑا ان افورڈیبل ہو گئی ہے. اس وجہ سے کافی زیادہ لوگوں نے, ان کو پسند تو آ رہی ہے لیکن ریٹ کی وجہ سے اس میں کافی زیادہ ہماری کمی آئی ہے اس میں. لیکن ڈیمانڈ ابھی بھی ہے, جو اس چیز کی پہچان سمجھتا ہے, جس کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے, تو وہ ڈھونڈتا ہوا ہمارے تک آتا ہے. اور الحمدللہ کافی اچھی یہاں پہ ابھی بھی رننگ ہے اس کی موجود. یہ بتائیں کہ کیا یہ آزاد کشمیر میں تیار نہیں کی جاتی؟ نہیں, یہ آزاد کشمیر میں نہیں, یہ مقبوضہ کشمیر میں, چونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہی بات کی کہ وہاں کا کلچر ہے, وہاں پہ سردی کافی زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ اس کو سردی سے بچنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے, وہیں پہ اس کی ڈیمانڈ ہے. اور ہم بھی پہلے ڈائریکٹلی مقبوضہ کشمیر سے امپورٹ کر رہے تھے, تب ہمارے پاس اس کی رننگ کافی زیادہ تھی. اب بھی امپورٹ ہو رہی ہے لیکن اب کافی کاسٹلی پڑ رہی ہے, یہ بات میں نے آپ سے پہلے کی ہے, تو اس وجہ سے اس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو یہ بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر ایسے ان کا کوئی ادارہ نہیں ہے جو ان کو تیار کر سکے یہاں پہ. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس لوگ تو آتے ہوں گے, فرض کریں کسی کا کوئی پاکستان سے باہر کسی ملک میں کوئی دوست ہیں, کشمیری ہیں یا نان کشمیریز ہیں, ان کو بطور گفٹ پیش کرنے کے لیے تو آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہوں گے؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس یہی نہیں پاکستان میں بلکہ یہاں سے آؤٹ آف کنٹری تقریباً ہر ایک کنٹری کے اندر جہاں پہ بھی کشمیری کوئی بھی پایا جاتا ہے, ایون کہ کشمیری نہ بھی ہو, وہ بھی کشمیری کلچر کو جو پسند کرنے والا ہے وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس کی ڈیمانڈ ہو اس کی ڈیمانڈ پہ پورا اترا جائے. آرڈر پہ بھی منگوا کر دیتے ہیں, جو اگر پیس ہمارے پاس اویلیبل ہوں تو وہ اس پہ بھی ڈیل کرتے ہیں الحمدللہ.